الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت حمزہ سید الشہداء کاشف الکرب ہیں بافضل خدا
حضرت حمزہ سید الشہداء، مل کے کہہ لو حضرت حمزہ سید الشہداء، کاشف الکرب ہیں بفضل خدا۔ اور یہ کلام یاد رکھ لیں کس کا ہے؟ فخر عارفاں، خاندان چشت، آل بہشت، حضور پیر سیال خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کی۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، کاشف الکرب ہیں بفضل خدا۔ جملہ اصحاب تو آقا کے، جملہ اصحاب تو آقا کے، صاحب رشد ہیں اور نجوم ہدا، صاحب رشد ہیں اور نجوم ہدا، حضرت حمزہ سید الشہداء۔ اور دودھ بائی بھی ہیں اور میں نبی، دودھ بائی بھی ہیں، دودھ بائی بھی ہیں اور نبی، شان ہے آپ کی سب سے جدا، شان ہے آپ کی سب سے جدا، حضرت حمزہ سید الشہداء۔ حاجی صاحب یہاں کے بیٹھے ہیں، میں اسے پھر پڑھنے لگا ہوں۔ دودھ بائی بھی ہیں اور نبی، ہم کہتے ہیں چچے کو عربی میں، دودھ بائی بھی ہیں اور نبی، دودھ بائی بھی ہیں اور نبی، شان ہے آپ کی سب سے جدا، شان ہے آپ کی سب سے جدا، حضرت حمزہ سید الشہداء۔ ہے لقب آپ کا سب سے پہلے اسد اللہ،
سبحان اللہ ہے لقب آپ کا سب سے پہلے اسد اللہ، ہے لقب آپ کا سب سے پہلے اسد اللہ، یہ بھی رتبہ ہے عرفہ والا، حضرت حمزہ سید الشہداء، اور قبر انور کی بس جنت نہیں، 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 احد سارا ہے جنت المأوی، احد سارا ہے، احد سارا ہے جنت المأوی، حضرت حمزہ سید الشہداء، سید الشہداء آپ بس کہیں دو چار مرتبہ پھر میں مکہ پڑھوں گا، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید الشہداء، خاک بوسی کا شرف بھی ہم کو ملا، خاک بوسی کا شرف بھی ہم کو ملا، خاک بوسی کا شرف بھی ہم کو ملا، شکر کتنا کریں تیرا اے میرے خدا، حضرت حمزہ سید الشہداء، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منقبت جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ کس نے لکھی ہے؟ پیر سیال رحمت اللہ علیہ نے، حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، اور آپ مقطع میں لکھتے ہیں، بیک مل جائے در پر ہے حاضر گدا، آپ کو نہیں پتہ ہے جتنے لوگوں کا مدینہ طیبہ میں جا کر کام نہیں نہ بنتا، وہ سارے کے سارے جتنے آج تک ولی گزرے ہیں ان ساروں کا یہ معمول اور طریقہ رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جب عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے وہ کرم نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ تم حضرت امیر حمزہ کے مزار پر چلے جاؤ اور جا کر عرض کرو، اے کملی والے آقا کے چچا ہماری ذرا سفارش تو کرو، حضور نظر کرم نہیں فرما رہے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ جن لوگوں سے آج تک سنا ہے پڑھا ہے سب نے یہ کہا ہے، ابھی حضرت امیر حمزہ کے مزار کو چھوڑ کر مسجد پہنچتے نہیں، راستے میں ہی حضور کا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بڑی ہستی آج جس کا نام لے رہا ہوں،
اور یاد رکھنا ہم سارے حضور کو سلام کہتے ہیں، یہ وہ مزار پنانوار ہے جس پر حضور سلام کہنے خود آیا کرتے تھے، خود آیا کرتے تھے۔ آپ بڑی محبت سے مسکرا کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ آج میں نے جمعے میں وسیلہ پیش کرنا ہے حضرت امیر حمزہ کا۔ آقا اپنے چچے کے وسیلے ہم پہ بھی کرم فرما دیجئے۔ بیک مل جائے در پر ہے حاضر گدا، بیک مل جائے در پر ہے حاضر گدا، فخر ادنا گدائے کوئے شمار، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید الشہداء، کاشف الکرب ہیں بفضل خدا، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا کے بعد لاتعداد بے حساب درود و سلام بحضور سرور سروراں فخر انبیاء و مرسلاں راحت قلوب عاشقاں نبی معظم نور مجسم رحمت عالم شفیع اعظم حامل علم ما کان و ما یکون سیدی و سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین حبیب رب کبریا سیدی و سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا و قلوبنا بک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا کریم کی مقدس اور مبارک بارگاہ نور ناس کے حضور عقیدتوں اور محبتوں بھرا سلام اور درود عقیدتاً پیش کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش حامل عقیدہ عشق و محبت حاملین عقائد اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی جوانوں لائق صد تکریم بالتسلیم بالتعظیم عزیز بزرگوں انتہائی قابل قدر جمی حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب، آج سید الشہداء ام النبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے مقدس وحی مطلوب سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری سیرت کو اپناؤ، میرے نقش قدم پر چلو، میرے اقوال اور میرے افعال میرے فرمودات کی اتباع کرو۔ جب تمہاری زندگی میری اتباع کے سائے میں گزرے گی، جب تمہاری نمازیں میری اتباع کے سائے میں گزریں گی،
جب تمہارے دیگر حسن اعمال میری اتباع کے سائے میں گزریں گے تو جب تم میری اتباع کرو گے نا، ویسے تو نماز تم روز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، حضور کی اتباع میں، حضور کی محبت میں، یہ حضور نے ایسے کیا تھا میں اس لیے کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا میں اس لیے کر رہا ہوں، میری ذات کی وجہ سے جب تم میری اتباع کرو گے، اعمال کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبت سے کہا کریں سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیتوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس مقام پہ ہمیں زیادہ کہنا چاہیے سبحان اللہ، دیگر جملوں کی بجائے قرآن پر زیادہ کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، پھر قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس نے میرے حضور کی اتباع کی اسے اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان اتباع کرنے والوں میں سے، چونکہ جمعے کا وقت کم ہے میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، ان اتباع کرنے والوں میں سے، اتباع کا لباس پہننے والوں میں سے، اتباع کے ساتھ اپنے سینوں کو روشن کرنے والوں میں سے ایک ہستی ہے جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، نام نامی اسم گرامی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے حوالے سے میں کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی حمزہ ہے۔ آپ مسلمانوں کے کئی ایک سریہ میں اور غزوات میں سپہ سالار رہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ امیر لگتا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی کنیت ابو یعلا اور ابو عمارہ ہے۔ آپ کا لقب اسد اللہ، اسد الرسول اور سید الشہداء ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور حضرت حمزہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور آپ کا والدہ کی طرف سے رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ کا نام ہے حالہ بنت رحیب یا حالہ بنت رہب، اور حضور علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے آمینہ بنت وہب۔ آمینہ بنت وہب کے بھائی تھے وہب یا وہیب، جو حضرت آمینہ کے چچا تھے، اور ان کی بیٹی تھی حالہ جو حضرت حمزہ کی اماں جان ہے، جو حضرت حمزہ کی کیا ہیں؟ اماں ہیں۔ اس چاچے کی بیٹی کے رشتے سے آپ حضور کی والدہ کی بہن کے بیٹے ہوئے۔ تو چچے کی بیٹی بہن ہوتی ہے نا، تو یہ دونوں چاچے اور بابے کے رشتے کے ساتھ حضرت حمزہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے خالہ زاد بنتے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام نے سویبہ کا دودھ پیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ ابو لہب کی یہ لونڈی تھی جو اس کی نکرانی اور خادمہ تھی۔ جب حضرت امیر حمزہ پیدا ہوئے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کچھ ارباب لکھتے ہیں، ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام سے 5 سال بڑے ہیں، کچھ لکھتے ہیں 3 سال بڑے ہیں، کچھ لکھتے ہیں 2 سال بڑے ہیں، مگر بہت بڑا امام حدیث کا جس سے حدیث کی کانٹ چھانٹ کا کام لیا جاتا ہے، ابن حجر اسقلانی، آپ لکھتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام سے 2 سال بڑے ہیں، حضرت امیر
حمزہ اور سویبہ سے آپ نے بھی دودھ پیا تھا، اور یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت حمزہ کی بیٹی کے رشتے کے لیے نبی علیہ السلام کو کچھ احباب نے کہا آپ اپنے چچے کی بیٹی سے کیوں نہیں شادی کرتے؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں اور رضاعت حرام کرتی ہے اس رشتے کو، اس لیے میں ان سے رشتہ نہیں مانگتا۔ عزیزان گرامی، آپ کے تعارف میں مزید باتیں آگے جا کر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اسلام لانے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سیر و سیاحت اور شکار آپ کا فیورٹ مشغلہ تھا، ہابی تھا آپ کا، آپ سیر و سیاحت بڑی کرتے، اور آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، آپ کا رنگ گندمی اور سرخ مائل تھا، آپ کے بال مبارک گھنگریالے اور انتہائی خوبصورت تھے، آپ کی پیشانی یوں تھی جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور آپ کا جسم مبارک انتہائی نفیس اور اتنا زبردست تھا کہ پورے عرب میں آپ کے جسم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور آپ اتنے بڑے تیر انداز تھے، اتنے بڑے تیر اندوخ تھے، اور آپ اس انداز سے تیر اور تلوار چلایا کرتے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار جن سے آپ نے سیکھا تھا وہ بھی حضرت حمزہ سے آ کر سیکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے آپ کو اتنا شان عطا فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ کے اسلام لانے کا قصہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام آپ کے پاس سے ابو جہل گزرا، اور وہ ابو جہل جب حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنے لگا، وہ آپ کو گالیاں دینے لگا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اتنی گالیاں دی، پھر اس نے حضور کو مارنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو بڑا سخت اس نے مارا، میرے کریم آقا زخمی بھی ہو گئے، میرے حضور کا مقدس خون نکل آیا، اور ابو جہل کا یہ سارا معاملہ عبداللہ بن جدعان کی کنیز دیکھ رہی تھی جس کا گھر کوہ صفا کی اوٹ میں تھا، وہ اپنے گھر سے یہ پہاڑی پر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب آپ شکار سے واپس آتے تو آپ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، آپ پہلے گھر نہیں جایا کرتے تھے، پہلے سیدھا حرم کعبہ میں آیا کرتے تھے، وہاں آ کر آپ طواف کیا کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد حضرت سید الشہداء وہاں جتنی بھی اہل عرب کی بیٹھکیں لگی ہوتی، مجلسیں لگی ہوتی، کوئی ادھر اپنی بزم جو ہے نا لگا کر بیٹھا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، آپ سب کے پاس تھوڑا تھوڑا بیٹھتے۔ تو جب آپ کوہ صفا سے اتر کر حرم میں جانے لگے تو کنیز بول کے کہندی حمزہ رک جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نظر پیچھے دوڑائی، فرما مینوں اج تک کسی عرب دے سردار نے انج نظر نہیں ماری، انج آواز نہیں ماری، کس کے آواز ماری۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے رک گئے ہیں، او کنیز دوڑ کے آئی جڑی عبداللہ بن جدعان دی کنیز ہے، آکے آندی ہے حمزہ اینا دل خراش منظر میری نظر نے آج تو پہلے کدی نہیں دیکھیا، کسے پرائے نل نہیں دیکھیا، آج جڑا حشر تیرے بتیجے دا ہویا ہے، بتیجے دا نا سنل دی دیرے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حضور نل والہانہ پیار، حضور نل والہانہ عقیدت، حضور نو دلوں جان قبول کرنا لے، حضور دے بوسے لینا لے، اپنے ویر عبداللہ دی نشانی سمجھنا لے، اما وقت خیال رکھنا لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے چچا فرما دینے کنیزے بول کی کہنا چاہنی ہے، کنیز بول کے رس کر دیے حضور
حضور اتھے کھڑے سن اللہ دا نام لے رہے سن اپنے رب دی تعریف پہ کر دے سن ذکر و اذکار پہ کر دے سن رحیم پہ آندے سن کریم پہ آندے سن ستار پہ آندے سن ذکر و اذکار اپنے رب ذوالجلال دا حضور پہ کر دے سن ابو الحکم گزر رہا سی ابو جہل گزر رہا سی انہیں حضور نو گالیاں دیتیاں نے توڑے دادے نو بھی دیتیاں نے توڑے بھائی نو بھی دیتیاں نے ماں نو بھی دیتیاں نے جدو گالیاں دی گل سنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دیا اکھاں چو خون اتر آیا جسم تے کپ کپی غصے نل تاری ہو گئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فوراں تلوار پکڑی ابو جہل دا پیچھا کرنا استے سہنے کعبہ بھی چلے گئے اوہی امیر حمزہ جڑے پہلے طواف کر دینے آج طواف یاد نہیں رہا کدی اس مجلس اندر ابو جہل نظر نہیں آیا کدی اس منزل اندر ابو جہل نظر نہیں آیا کدی اس جانب ابو جہل نظر نہیں آیا دوسری جانب جدو ہوئے نے ابو جہل اپنے لوگ اندر شان و شوکت نل بیٹھا ہے حضرت امیر حمزہ چلے گئے گریبان تو پکڑ لیا سینے کعبہ بھی تھپڑ بھی مارے اینا ماریا او دا سر بھی پھوڑ دیتا ہے جدو حضرت امیر حمزہ نے ماریا آپ نے بھی سب و شتم کیتا آپ بھی ناراض ہوئے آپ نے اپنے بھتیجے دا بدلہ لے لیا عزیزان گرامی ابو جہل دے قبیلے بنو مخزوم اور دیگر قبائل دے لوگ حضرت امیر حمزہ وال تلوارہ لے کے نکلن لگے ابو جہل بول کے کہن دے او یا رب دے اللہ مڑو رک جا تسی سارے بھی آ جاؤ اے دا مقابلہ نہیں کرو گے اے عبدالمطلب دا پتر ہے بول کے کنیز نے جڑا پیغام دیتا ہو کیسی بول کے اندھی یا با عمار لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من نبی الحقم آنفا وجدہو آہنا فآزاہو فشتمہو وبلغ ملہما یکنہو ثم انصرف عنہ ولم یکلم ابو جہل جدو حضور نو مار دارے آئے حضور نے مار کھا دی ہے پر بولے نہیں گالی نہیں دیتی اوے بھی نہیں آکھیا تو بھی نہیں آکھیا میرے آقا خاموش رہنے حضرت امیر حمزہ دا جگر پھٹ گیا فرمان دینے او ظالمہ میرے بتیجے تینو کی آکھیا ہے بول کے آندھا ہے حمزہ تینو پتہ ہی نہیں وہ آندھا ہے اللہ اکے توڑے خدا جھوٹے نے اپنے سنگیاں نو مسلمان کلواندہ ہے حمزہ جلال اندر سن حمزہ غصے اندر سن آپ فرما دے ہیں چپ کر کتیا میں یونا دا غلام آپ فرمان دیکھیں قال حمزة لأبي جهل أتشتمه وأنا على دينه میں انہوں نے ملیا بھی نہیں میں تھے کھلو کے کہنا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول میں نو کم از کم 20-25 سنگیاں دے فون آئے نے جی اے تو ساں پھر اسلام حضور تے پیش کر لوں تے سارے یار ذرا ذوق نہ ذرا
حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں تھے کھڑے ہوں کے کہنا مینوں ڈک کے وکھا گا یا نبی سلام یا رسول بڑی مہربانی عقیدت وچ آئے ہو عقیدت لباس پہن کے دل حضور واللہ کے احد پہاڑ وال نظرہ جماؤ پڑھ بخاری پتہ نہیں دنیا کیویں پڑھ دی ہے نبی کریم نے فرمایا الاحد جبل احد پہاڑ ہے مٹی ہے ریت ذرے نے احد پہاڑ ہے میرے نل پیار کر دے محمد دے نل پیار کر دے اچھی آنکھو سبحان اللہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ تینو حضور دی محبت دی قسم پھر کہ سبحان اللہ مولویاں نو پوچھ حدیث بخاری ہے چاہ کہ نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ جی حدیث بخاری وچ ہے تے مینوں اے تے دس مٹی پیار کیویں کر دیئے روڑے پیار کیویں کر دینے پتھر پیار کیویں کر دینے جیدہ دل نہیں ہو کر دینے تیرے وچ تے دل بھی ہے تو بھی ظالمہ کہہ لیا کر ایمیں مر جانی مٹی تھلے آ جانی فرشتیاں کو لو لتر نہ کھائیں ایک کوئی جملہ یاد کر لے سوندیاں اٹھدیاں بیندیاں ایو یا کیا کر یا نبی سلام یا رسول یا نبی سلام علیکہ یا رسول آقا رحمتوں کے تاج والے آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے دو جہاں کے راج والے عرشی کی معراج والے عرشی کی ہاں یاسیوں کی لاج والے یاسیوں کی لاج والے آسیوں کی لاج والے اور پل پہ بھی بچانے والے یا نبی سلام کا یا رسول حضرت حمزہ نے فرمایا میں اونا دے دین تے مینوں ڈک کے فرما مینوں ڈک کے وکھا دنیا تلواراں لے کے گئی تے ابو جہل بول کے آندا ہے دعو ابا عمار فإنی واللہ قد سببت ابن اخی سبا قبیحا پیچھے ہو جاؤ حمزہ دے نیڑے کوئی نہ آئے غلطی میری ہے قصور میرا ہے میں بریاں گالاں دے کے آیا ہٹ جاؤ مگر حضرت حمزہ نو ابو جہل بول کے کہندہ ہے وہ اپنے باپ دادے دے دین تو پھر نہ لیا آپ فرماندے نے چپ کر میرے بابا دا دین حنیف ہے اچھی کیا یار سبحان اللہ اے جملہ سننا لے میں ابن حشام دے حوالے نل کہہ رہا ہاں ابن حشام دے حوالے نل کہہ رہا ہاں پھر ریکارڈنگ بھی ہوں دیجئے گجرہ والے تو میرے بڑے خوبصورت بھائی میرے مسلک دے وفادار دوست الفروق کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر والے سپیشلی حضرت امیر حمزہ دی محبت لے کے آئے ہیں تو جو تے غور نہ سنو سیرت حلبیہ بھی میرے کل 3 جلدان دے اندر بیروت لبنان دی جینول موجود ہے حمزہ بولے ساڑی غلطی باپ نہ لے کے جاؤ ساڑا باپ دین ملت
ابراہیم دیوے او دین جڑا دین حنیف ہے دین حنیف پتہ کنوں آندن باطل تو جدا بولو کنی قیمتی گل کیتی ہے تو انہوں کوئی نہیں پتہ لگا باطل تو حضرت حمزہ نے فرمایا ساڑھی غلطی نو نہ وال منصوب نہ کر وہ تے باطل تو جدا دین تے سن حضرت حمزہ نو نیند نہیں ہوندی رات پہ گئی یہ اصل عبارت پڑھ رہے ہیں میں بڑی محنت کی تھی ہے میں انہا جملے رات نیندر ہی نہیں ہوندی بالکل نیند نہیں ہوندی حمزہ کدی ادھر پاسا مار دن عقیدت نہ یار عقیدت نہ رکھو ذرا حمزہ کدی ادھر پاسا مار دن حمزہ دے آلو عیال پوچھ دن جناب نو کی ہویا ہے فرما دے نے دل چڑے میں حضور ویکھاں تے سامنے نظران دے حضور ہوئے تے پھر آکھاں یا نبی سلام یا رسول لیکا یا نبی سلام یا حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت صبح ہوئی تے چلے گئے حضرت حمزہ جا کے عرض کر دیں یا بنا خینی قد وقعت فی امرأ لا عارف المخرج منه وإقامة مثلی على ما لا أدري ما هو أرشد أم هو غي شديد وحدثني وقد اشتغيت يا ابن أخي أن تعذثني حضور میں ایسے کلمے دا اعلان کر چکے ہوں جدے بارے میں سوچی ہی نہیں میں ایسے کلمے دا اعلان کر چکے ہوں جدے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیتا ایسے کلمے دا اعلان کر چکے ہوں میں نو پتہ ہی نہیں ہدایت کے گمراہی ہے میں ایسے کلمے دا اعلان کر چکے ہوں اس سے غصے دے اندر اس سے جذبے دے اندر اس سے جلال دے اندر سونیا میں تیرا بدلہ لے کے آیا میں ابو جہل نو مار کے آیا میں ابو جہل دا خون کڑ کے آیا میرے آقا نے چہرہ ادھر کر لیا میرے حضور دی خدمت ہی چرز کر دیں میرے بتیجے چہرہ دے دے کرو اگے ساری رات نیند نہیں آئی حضور نے چہرہ کیتا وَيُزَنْكِي ایسی نظر اٹھی دل دھو دیتا ہے دل دھو دیتا ہے پھر کریم فرماندے چاچو میں نو بدلے دی خوشی نہیں میں نو خوشی تاویں جے میرا کلمہ پڑھ لویں میں نو من لویں قدمہ نو چوم کے گر کے رس کر دینے من تے میں کل دے آیا وہاں تھوڑا جا دسو تے صحیح کوئی گل تے سناؤ حضور نے اللہ دا ذکر کیتا اجے ذکر دے وچی موجود نے حمزہ عرض کر دینے آقا ہون پاوے نہ سناؤ تیری نظر نے سینہ دھو دیتا ہے اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پھر ایسی اتباع کی تھی چچا ہو کے بتیجے دی اچھی کہہ دو سبحان اللہ عقیدت نہ لو اس رمک نہ لاکھیا کرو نا سبحان اللہ پھر ایسی اتباع کی تھی نفل بھی نہیں چھڑے فرض چھڑنا تے دور دی گل ہے نفل بھی نہیں چھڑے حضور فرماندن چاچو بدر جانا ہے تو جو نل سننا ابن شام تو پڑھن لگا میرے آقا فرماندن چاچو
اے علی نکا ہے، چاچا تسی وڈے ہو، اینو میں پالیا ہے، چاچو میرے علی نو جنگ دے گر تے سکھاؤ۔ آپ نے تلوار پکڑ لی، علی نو سکھانا شروع کر دیا۔ ایک دن چچا بتیجا سکھ دے سکھان دے پہنے، نبی کریم آ گئے، نبی کریم آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ علی اپنی پھرتی دے نال جی میں حمزہ دستے نہیں ہوں میں کر دیں، کدی دائیں تو کدی بائیں تو کدی اچھل کے کدی جمپ لے کے۔ عزیزان گرامی نالے چچا جدو رک جاندے نے، علی تلوار اپنے چچا نو لاندے نے، حضور فرما دے نے علی یہ چچا میرا شیر چاچا ہے، اے چاچا میرا شیر چاچا ہے۔ رب فرمایا جبریل چٹھی لکھ دے، لکھ دے چٹھی لکھ دے، بدر اندر تیرا شیر بھی حمزہ ہے، میرا شیر بھی حمزہ ہے۔ آپ آپ واحد ہستی نے۔ حضرت علی دا لقب صرف اسد اللہ ہے، حضرت امیر حمزہ دے دو لقب نے، اسد اللہ بھی تے اسد الرسول بھی۔ اے تخصیص ہے، یاد رکھنا، اے تخصیص ہے۔ محبت تو اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علی نو شیر کہہ سکنے ہاں، مگر تخصیص دے جڑے لفظ نے نا حضرت امیر حمزہ دے واسطے تے تامی تے کریڈا ٹوس خاندان نو ہی ہے نا۔ آپ استاد بھی سن حضرت علی دے، جنگ دے گر سکھان۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ نال سننا، آپ نے ہجرت کی تھی، سعد بن خیسمہ دے مکان اچ ٹھہرے، پھر کلثوم بن حدم دے مکان اچ بھی ٹھہرے، مسجد نبوی شریف اچ بیٹھے نے ایک دن حضرت امیر حمزہ اور حضور پاک اور کچھ صحابہ۔ ہونا میں ساریاں عبارتاں پڑھا تے وقت میرے کو تھوڑا رہ گیا، میں شہادت پیش کرنا چاہنا۔ حضرت نبی کریم دی خدمت چاچو عرض کر دیں حضور، بڑی عقیدت نہ سن، فرما چاچو کی گل ہے؟ حضور تسی فرما دے ہو جبریل آئے، جبریل چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آج مینوں بھی جبریل وکھاؤ۔ حضور اتنی دیر ہو گئی تھوڑے غلام بنیا، روز آندے ہو جبریل آئے چلے گئے، آئے چلے، آج سانوں بھی تے وکھاؤ نظر۔ کیا خوبصورت حضرت حمزہ دا انداز ہوئے۔ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا تے، اچھی آنکھو یار اچھی آنکھو، سبحان اللہ، عقیدت نال بلبلے نال آکھیا کرو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے نظر اٹھائی، فرمایا جبریل ذرا آؤ۔ رب کریم نے اجازت دیتی جبریل جاؤ، یا اللہ وہی لے کے جانے، فرمایا نہیں، آج سونے نے تیرا دیدار اپنے چاچو نو کرانا ہے۔ اللہ عزیزان گرامی بڑی سنن علی گل ہے۔ حضرت جبریل امین آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا چاچو تسی ویکھ نہیں سکو گے، چاچو تسی تک نہیں سکو گے، او نوریاں دا امام ہے تسی دیکھ نہیں سکو گے۔ عرض کی تھی حضور نہیں میں ضرور دیکھنا چاہنا ہاں۔ حضرت جبریل امین آئے، حضور علیہ السلام دے قریب بیٹھ گئے، اور کسی صحابی نو پتہ ہی نہیں۔ میرے آقا فرمان دیں چاچا آ بیٹھے نی تک لے، چاچو حمزہ آیا بیٹھے نی تک لے۔ جدو حضرت حمزہ نظر ماری، صرف قدمات پہلی نظر پئی، سبز رنگ دے زبرجد دے پاؤں دیکھے، نور 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 نور۔ حمزہ گر گئے،
بے ہوش ہو گئے، جبریل چلے گئے، آقا نے پانی لے کے دم کیتا، پانی دے چھٹے مارے، حمزہ اٹھے، میرے آقا فرماندے چاچو جبریل نظر آئے نے، عرض کی تھی حضور توبہ میں نو نظر نہیں آئے، بس نور نظر آیا ہے۔ فرمایا چاچا اے میں روز جبریل نہ تکیا کر، چاچو جی مصطفیٰ دے نور دے ایک ذرے دی خیرات وچ جبریل بنیا ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہے۔ نعت پڑھن تے دے اللہ کریم تو انہوں خوش رکھے، اللہ کریم تو انہوں حضور دے ذکر دی جزا عطا فرمائے۔ بزرگ آہستہ، بیمار بچے آہستہ، نوجوان جنہ زور لا کے پڑھنا ہے محبت نل۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے، سین آلے برامدے آلے سارے سوک نہ لکھو، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے، جس جگہ آپ نے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، جڑے صاحب ظرف لوگ ہونا خدا واسطے یار ذرا جاگنا، اعلیٰ حضرت فرمان دن آسماں گر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر جڑا پہلا قتل کیتا سی نا وہ حضرت امیر حمزہ نے کیتا سی۔ اچھی نہیں آندے سبحان اللہ، کنی اہم گل ہے۔ او دا نام سی اسود مخزومی، جنہوں حضرت امیر حمزہ نے واصل پینا، انہیں کہا اس کنویں چو پانی میں پینے ہی پینا ہے، آپ نے فرمایا تو آتے صحیح نیڑے، آندہ میں انہیں، آپ نے فرمایا آ، پانی لین لی جھکیا، حضرت امیر حمزہ نے اتنا جمپ لمبا لے آنا، آپ نے تلوار اتنی تیز ماری ہو دے سر تو لے کے قدمہ تک جسم دے دو ٹکڑے ہو، آپ کھڑے ہو کے فرمان دینے ہے بھائی کسی اور پانی لینے، ایدے حمزہ کھڑے او دے علی کھڑے نے، سارے صحابہ شان آلے پر اس گرانے نال کو نہیں رہا تو جو نہ سننا ذرا۔ ابو قیس بن الفا، اے ابو جال لانتی دا بڑا مشیر سی، سارے پٹھے کام میں یہ دستا سی، چیتا ہو دا یار سی، سارے ہو دے کلو قسم معین تے مددگار سی ہو دا۔ حضرت امیر حمزہ فرمان دین
سونے اجازت دے وہ تے ابو جہل نال گل کراں بدر دی گل پہ کرنا وا شجاعت حمزہ دے حوالے نال حضور نے فرمایا چاچو بالکل کرو فرماندے نے ابو جہل اے جڑا لائن کھلوتا ہی جڑا آندا میں کلے بندے کلا ہزارہ نہ لڑنا انہوں میرے سامنے تے کل ابو جہل آندا چل بھائی آندا میں کلے آنے جانا ایسا روب سی حضرت امیر حمزہ آندا سارے چلو تو پھر میں کلے ہی آگا مرنا جا آندا کہ پانی والے دا حال نہیں جے ویکھیا قدم انہاں دے اسے لیے لڑکھڑا گیا آپ نے انہوں ہی واصل فی النار کیتا سی آپ نے ٹارگٹ کیتا سی تینوں چھڑنا نہیں میں عزیزان گرامی تو جدو احد دا ویلا آیا نا جمعہ دا دن سی جمعہ پڑھا کے حضور نکلن لگے سے تو جو نہ ذرا غور نہ سننا ذرا حضرت امیر حمزہ نے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب لا اتام اليوم طعاما حتی اجالدکم بسیفی خارج المدینہ آقا میں روزہ رکھیا ہے آقا میں رب دی قسم کا کے کہنا میں انی دیر دی گئی افطاری نہیں کرنی جنی دیر دی گئی تیرے دشمناں تو بدلا نہ لواں گا آپ جنگ اس دن شروع نہیں ہوئی صرف سفر آئی تے جگہ ملیاں گئیاں جنگ اس دن شروع نہیں ہوئی روزہ کھل گیا آپ نے پانی دے ایک گھونٹنا روزہ کھولیا حضور دے حکم دے مطابق آقا فرماندے نے کھا لو قدمات ہاتھ رکھ کے رس کر دینے کملی والے تیرے نالین دی قسم اونی دیر نہیں کھانا جنی دیر تیرا چلڈا احد دے سینے دے لہراواں گا نہیں او حضرت امیر حمزہ رضی اللہ ذرا غور نہ سن لینا ابو سفیان دی جڑی بیوی سی نا جدا نام سی ہند ہندہ بھی انہوں آکھیا جاندہ ہے ویسے اصل نام دا ہند ہے ہندہ بھی ویسے موجود ہے او دا باپ جڑا سی نا اتبا او دا گاٹا لایا سی مولا علی نے بدرچ تے جبیر بن مطعم عباد جو صحابی ہو گئے سن مسلمان ہو گئے سن رضی اللہ عنہ انہاں دے چاچے نو قتل کیتا سی حضرت امیر حمزہ نے تے اتبا نو بھی قتل کیتا سی حضرت امیر حمزہ نے ہند دے ابے نو انہیں آکھیا جبیر بن مطعم دا غلام سی وحشی انہیں ہند نے انہوں آکھیا گل انج ہے کہ تو اس طرح کر کہ اپنے آپ نو بھی آزاد کروا تے سانو بھی آزاد کر تو سودا کر ساڑے نا اسی تینوں آزادی دی سند دیواں گے تو حمزہ نو قتل کر انہاں دے دل وچ اگ لگی 2 ہجری وچ بدر ہویا اگلے سال ہی انہاں مدینہ تے چڑھائی کر دیتی 3 ہجری وچ وہ بدر دا بدلہ لینا واسطے آ گیا واشی لڑن لڑن واسطے جنگ نہیں گیا واشی تے اپنی آزادی واسطے اس تاکہ چوتے لک چھپ کے بہ گیا کہ کیڑا ویلا ہوئے حضرت حمزہ میں نو چلن تے میں انہوں نے شہید کر دیں گل سن رہے ہو نا بھئی سن رہے ہو نا گل غور نا عزیزان گرامی ہند نے آکھیا وَيْحَنْ يَابَ دَسْمَ اِشْفِ وَاسْتَشْفِ اشفی واستشفی نالے تو شفا پا اس مرض تو نالے سانو دے کس مرض تو غلامی تو کہ تو حمزہ نو قتل کر شہید کر اسی تینوں آزاد کر دوں انہیں کہا سودا میں نو قبول ہے حضرت جنگ شروع ہو گئی احد دے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اپنا 300 بندہ واپس لے گیا ہوتے اگے ہی منافق سی 700 رہ گیا صرف 2 گھوڑے رہ گئے کچھ صحابہ رہ گئے 50 صحابہ نو حضور نے فرمایا تساں ایتھے ہی رہنا ہے ایتھوں ہلنا نہیں ہو ساری رویدات ایسے لفظ نہیں کرنا چاہتا گل حضرت امیر حمزہ دی کرنا چاہنا عزیزان گرامی کی ہویا ابو شیبہ عثمان بن ابی طلحہ نو حضرت امیر حمزہ نے احد میدان جدو ماریا تے آپ نے فرمایا انا ابن ساقی الحجاج میں حاجیاں نو پانی پینا نالے دا پتر رنگ انہی گل ہوئی سبا بن عبد العزہ بول کے اندے حل میں مبارس
ہے مسلمانہ دے اندر جڑا میرا مقابلہ کرے، جڑا میرے نلا کے تلوار چلائے، میرے نلا کے پنجہ آزمائی کرے؟ حضرت امیر حمزہ بول کے جملہ سننا لائے، آپ بیان فرما دے گن حلم الی یا بن مقات تنزور تحاد اللہ ورسولہ۔ اوے اوس ماں دا پترے جڑی عورتاں دے ختنے کر دیئے، عورتاں دے ختنے کرنا لی ماں دے پترا، تو مصطفیٰ دے حمزہ نال کمیں لڑے گا؟ آ میرے مقابلے اندر حضرت امیر حمزہ نے للکاریا، او بپھریو شیر دی طرح آیا۔ حضرت امیر حمزہ نے انہوں 1 منٹ دے اندر نیست و نبود کر دیتا، او دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، او دی ذرہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، آپ نے او دے جسم دے انگ انگ نو زخمی کر دیتا، واصل فی النار کر دیتا۔ عزیزان گرامی تو جو تے غور نظرہ سننا، محبت غور نظرہ سننا، میرے آقا انہی گل ہوئی، حضور فرمان دینے ماں فعال بھی میرے چاچو کتھے دے، کنی دیر ہوگی میں نو نظر نہیں پہ ہوں دے، اوہ علی میرے چاچو کتھے نے، میں تے ابو دی پیاس بھی ہونا نو نظر بار کے بجانا، اے میرا چاچو بھی ہے، اے میرا غلام بھی ہے، بے شک میں آقا ماں میرے چاچے نو لبو۔ حضرت امیر حمزہ نو جدوں واصل فی النار کر کے آپ اپنی اس گھاٹی تو اتر کے حضور دی طرف جان لگے ہیں، ایک پتھر دے پیچھے وحشی چھپیا ہویا ہے، سامنے نہیں آیا، وحشی چھپیا ہویا ہے۔ عرب دی تیر اندازی وچ ایک دائے جدنا حربہ ہے، حربے دا بڑا ماہر وحشی، انہیں ویکھیا امیر حمزہ ادھروں دی گزرن لگے ہیں، وہ گھاٹی چتر کے پہلے بیٹھ گیا، جدو امیر حمزہ نیچے اترے انہیں نشانہ بنیا، حربہ پھینکیا، آپ دی ناف دے نیچے لگا، آپ دی پشتے پچھوں دی نکل گیا، حضرت امیر حمزہ گر گئے، خون بھی بہ گیا۔ عزیزان گرامی ہندہ بھی ہوتی ہے، بول کے آندھے ہند جلدی آ، میں امیر حمزہ نو شہید کر دیتا ہے، آپ دا سینہ چاک کر دیتا ہے، میرے نبی دے چاچو دا سینہ چاک کر دیتا ہے، جدو سینہ چاک کیتا ہے وچو کلے جی بھی کٹ لئیے، وچو پھپرا بھی کٹ لے آئے، او ظالم مڑے نہیں، انتقام دی اگجے بھی ختم نہیں ہوئی، ادھر جنگ جاری ہے، ادھر حضور دے چچے نل کی ہو رہا ہے۔ ہندہ آ گئی تے بول کے کہن دیئے حمزہ دا نک بھی کٹو، حمزہ دے کن بھی کٹو، حمزہ دیاں اکھاں بھی کٹو، حمزہ دے ہونٹ بھی کٹو۔ میرے نبی دے چاچو دے ہونٹ بھی کٹ دیتے گئے نے، حضور دے چاچو دیاں اکھاں کٹ لیا گئیاں نے، حضور دے چاچو دا ناک کٹ لیا گیا ہے، حضور دے چاچو دے کن کٹ لے گئے نے۔ مسلمانوں اور جڑے لب رسول چم دینے، جڑے ہاتھ میرے آقا نو لوری دیندے رہنے، حمزہ دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے۔ میرے آقا فرما دیں چاچو کتھے وے، ما فعل عمی، اور میرے چاچو دا کیال ہے۔ شور مچ گیا، علی کدی ادھر دوڑو، ابو بکر ادھر دوڑو، سارے دوڑ دے پینے، ایک صحابی اس گھاٹی وچ اترے، امیر حمزہ نو نظر ماری، عرض کر دینے سونے یا لٹ گئی زندگی، شیر لٹ گئے۔ میرے آقا دھوڑ کے آئے، فرمان دینے او کی کہندے ہو، آقا تیرا چاچا ستا ہویا ہے، آقا حمزہ ستے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے نظر ماری، چاچو دی اکھ بھی کوئی نہیں، چاچو دے کن بھی کٹے ہوئے ہیں، اور انگلیاں دے پورے کٹے ہوئے ہیں۔ سینے وال نظر ماری، رسول اللہ سینے نو چمٹ گئے، فرمانے نے علی دوڑ کے آؤ، اور علی میرے چاچو دا شیر کی دئی، اور میرے چاچے دا کلیجہ کی تھی،
نبی کریم گر گئے اپنے چاچے حمزہ نو آواز دیندے نے مگر حمزہ کی میں بولا میرے چاچے دے لب کٹ لے گئے نے علی رو کے رس کر دینے چاچو حمزہ آج میرا باپ طالب اللہ ابو طالب اللہ اپنے ویر دی حالت ویندا سونیا توڑے ابو عبداللہ ہندے ساڑھا دادا زندہ ہندہ اینی گل ہوئی ہے نبی کریم فرما دینے علی اوے شور نہ کرو او میری پپی صفیہ بھی تھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سونا یکم ہوئے فرمایا پپی نو پتہ نہ لگے او میری پپی نو پتہ لگ گیا میرا حمزہ گر گیا ہے او میرے ویر دے ہونٹ کٹے گئے نے او میری پپی نو پتہ لگ گیا او میرے چاچو دا دل کٹ لیا نے او میری پھوپھی نو پتہ لگ گیا او میرے چاچے دا کلیجہ پرو لیا گیا ہے او علی میری پھوپھی نو پتہ نہ لگے اے علی دوڑ کے کھڑے نے نبی کریم رو رہے نے صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے اور سارے شہداء بول گئے نے نبی کریم دے چاچے وال نظر لگی ہوئی ہے اینی دیر ہوئی حضور دی پھوپھی آ گئی ہے نبی کریم دی امی آ گئی ہے پھوپھیاں بھی ماویں ہوندیاں نے پھوپھیاں نال پیار کرنا لے ہو اے میرے نبی دی پھوپھی جے اے میرے علی دی پھوپھی صفیہ جے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیاں فرما دیاں نے آقا تیرے چہرے تے اداسی کیوں ہے آقا میں نو دسا کملی والے تو طائف جو رو کے آیا پر تیرے آنسوان دی اداسی انج دی نہیں سی میرے باپ دا شہر چھڑ کے آیا آقا اداسی انج نہیں سی کملی والے آج دی اداسی اور وے علی ارانے دے آؤ وے میرے باپ جاؤ وے اپنی پپی نو گل کیوں نہیں دس دے میرے آقا ہاتھ بل کے رس کر دینے پھپو اماں میرے چاچے دے لاشے دے نہ جائی میرے چاچو دی میت نہ جائی نی پھپی تو ڈگ جائے گی نی پھپی تیری روح نکل جائے گی نی پھپی نی میرے چاچو نہ ویکھی نبی کریم دی پھپی دی آ نکل گئی ہے فرما دیاں نے وے دلا سے دینا لے رحمت عالم پتر وے میں ویر نہ ویکھیا تا بھی مر جاگی وے میں ویر تک نہ میں وعدہ کرنی یا روانگی نہیں وے میں وعدہ کرنی یا گرانگی نہیں میرے آقا فرمانے نے علی پھر بھی میری پھوپھی عورت ہے جدوں بہنا ویران ہوئے دیاں نے اونا دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے او ویر تے بہنا نال بول دینا ہوئے او بہنا کنڈ ویک کے دعائیں دے دیاں نے بہنا تے ویر ویران دی کنڈ ویک کے دعائیں دے دیاں نے او باپ جائے جدوں تک دیاں نے اونا دے سمندر دیاں ٹھاٹھاں کوئی نہیں روک سکدا حضرت امیر حمزہ دے لاشے تے حضرت صفیہ جدوں نیڑے گئیاں میرے آقا چاچو دے سینے نل چمٹ گئے عرض کر دینے میرے آقا پپو میں تینو سینہ کیویں وکھاواں عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پپو نے وعدہ کیتا آپ نے حضور علیہ السلام دے نال زیارت کی تھی گئی وہ میت
حمزہ پہ روئی نہ وہ چلائی، کہیں وہ میت حمزہ پہ روئی نہ وہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی، نظر چہرے پہ ڈالی، فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ حضرت امیر حمزہ آپ دی بہن نے بڑی استقامت نال حضور دے حکم دی تعلیم تمیل کی تھی۔ عزیزان گرامی پھر وہ وقت بھی آیا، پھر وہ گھڑیاں بھی آئیاں، تدفین دے بھی سارے مراحل وقت چکے نکل چکے آئے۔ آخری گل کرن لگا، میرے آقا مدینہ شریف گئے، مدینے دے لوگ اپنے پیاریاں نو یاد پہ کر دینے، شہیداں نو یاد پہ کر دینے۔ اوہ حضرت امیر حمزہ دی دی آ گئی ہے، اونا دا نام ہی فاطمہ ہے، میرے نبی دی تی فاطمہ بھی آ گئی ہے۔ امیر حمزہ دی بانجی جنہ دا نام حمنہ بنت حجش ہے، او بھی آ گئیاں نے اپنی بہن دے نال، دو میں بہنانے نبی دی دی دے نال نے۔ حضرت امیر حمزہ دی بیٹی اگے وے، سارے مدینے والے اپنے پیاریانوں پہ مل دینے۔ میرے حمزہ دی تی بولی، آقا نو نظر ماری عرض کر دیئے، سونیا کملی والے آج تو پہلے تے میرے بینوں پیچھے کدی نہیں اچھڑ کے آئے۔ آقا میرے ابو کتے نے، حضور میرے بابا کتے نے، نبی کریم دی نظر جھک گئی ہے، تینوں سینے نہ لایا ہے۔ میرے آقا کریم فرمانے نے، ہم نی فاطمہ حمزہ تینوں نظر نہیں آئے۔ عرض کر دیا نے، سونیا میں نو پتہ ہے، میں نو خوشی ہے میرے ابو شہید ہو گئے، پر دسو تے صحیح میرے ابو کنج دے لگ دے سن، شہادت دا حسن کنج دا سی۔ آقا میں نو دسو میرے ابو نو چوٹ کتے لگی ہے؟ میرے نبی کریم دی کان مبارک جس آواز پئی ہے، حضور زمین تے بہ گئے۔ فاطمہ پوچھ دیاں نے، حضور زمین تے کیوں گرے ہو؟ فرمایا نہیں دھیے نہیں تینوں کیویں دساں، تیرے ابو دے کن شہید ہو گئے، بیٹی تینوں کیویں دساں، نہیں تیرے ابو دے نک شہید ہو گئے، نہیں بیٹی تینوں کیویں دساں، نہیں دشمنا میرے چاچو دا سینہ بھی پھول آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیٹی دا کی حال ہوئے گا، اس بہن دا کی حال ہوئے گا، اس بتیجے دا کی حال ہوئے گا جنہاں نو مہاجر ہویا آجے تھوڑی دیر ہوئی، اپنا وطن تے گھر چھڑے آجے تھوڑی دیر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب نو دلاسے دیتے۔ بدر شہداء تی تدفین دا مرحلہ آیا۔ عزیزان گرامی جسماں دے اتے اینا کپڑا بھی نہیں سی کہ انہوں نے دفنا دیتا جائے، ایک ایک کفن اچ کپڑا لپیٹ کے، کسی دے سر ننگے تے کسی دے قدم ننگے۔ کسی دے قدمہ تے گھاس ڈال کے انہوں دفن کیتا گیا۔ جنہوں قرآن پاک دیاں آیتاں زیادہ یاد نے انہوں اگے، جنہوں کم یاد نے انہوں پچھے، ایس ترتیب نل یاد کیتا گیا، دفنا دیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سال احد دے شہداء دے مزاراں تے آ کے فاتحہ پڑھ دے. بخاری شریف دا حوالہ یاد رکھنا، وقت چونکہ زیادہ ہو چکے ہیں. دوسرا ہے گل یاد رکھنا، حضرت فاطمہ حضرت امیر حمزہ دے مزار نو آ کے ایک باری دوبارہ تعمیر کیتا قبر مبارک. اے میرے ہاتھ کتاب ہے امام یوسف نبانی دی، بیروت دی چھپی ہے، جامع المعجزات ہے، قدیمی کتب خانے والے نے کمپوز کیتا ہے. یہ صفحہ نمبر 614 ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہ بھی ہے کہ جس دن حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے آپ حالت جنابت سن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل حمزہ جنبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلتہ الملائکہ. آپ جس حالت دنیا تو گئے نے غسل دی ضرورت سی، ویسے تو شہید نو غسل دی ضرورت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حمزہ نو رب حکم دیتا ہے فرشتیاں نو جا کے غسل دے. ایک اے ہستی تے ایک حضرت حنزلہ آپ دے بارے چ بھی ہے کہ آپ نو فرشتیاں غسل دیتا. دوسرا حضرت فاطمہ خزائیہ بیان فرماندیاں نے زرت قبر حمزہ، میں حضرت امیر حمزہ دی قبر تے گئی تو میں کیا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ دے چچا تو انہوں سلام آنیاں. فسمیتو کلاما ردا علیہ و علیکم السلام ورحمت اللہ. میں دعا مانگ کے انج چلی تو میں نے آپ آواز دے کے آندے نے وعلیکم السلام فاطمہ بنت خزائیہ میں تیری ساری گل سن لئیے، میرے بھی حضور نو میرا سلام دے دیں. تے جیسے نبی دا چاچا سن لیندہ ہے، اے آخری واری 2-3 واری میرے نہ پھر پڑھ لینا، پھر میرے حضور نہیں سن دے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول. بڑی نوازش اینڈ تک ساری مسجد گونجے ذرا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول کا یا حبیب سلام. زور لو یار بڑی مہربانی. یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا کریم سلام علیکہ. جدوں بھی احد شریف تے جاؤ حضرت امیر حمزہ دی قبر دی زیارت کرو. ایتھے کافی آج سر جی بھی آئے ہونے دیگر عمرے تو جڑے آج صاحب دیگر اباب پوچھو ساری دنیا ایک کہن تے مجبور ہے اپنے تے پرائے. سننا ایک نویں گل تو اندسن لگا، مدینہ شریف جڑے رہن والے پاکستانی نے انہوں نے پوچھ لینا جیڑا پاکستانی یا کوئی عربی اتھے جھوٹ بولے انہوں آندے نے حضرت امیر حمزہ دے مزار تے آتے جا کے آخ گل آنجے جے تو سچا ہویا تے تیری مان لانگے، جے جھوٹا ہویا تو جھوٹ ساڑھے نہ نہیں بول لینا. جیڑا جھوٹا بندہ ہے حضرت امیر حمزہ دے مزار تے جاندہ ہی نہیں سائیں اس لئے پڑھ لیں دے. سرکار تے نے رحمت للعالمین، سرکار تے معاف کر دیں دینے پر انہوں نے اتھے جدو لے جان دینے نا تے جیڑا جھوٹ بولے اتھے ہی وہ دا کام ہو جاندہ ہے. اینی شان ہے حضرت سید الشہداء دی. اور جنوں مرضی پوچھ لو، میں کوئی 50-60 بندیاں نو پوچھ بیٹھا ہوں دن عصر دی نماز تو بعد جیسے اسی زیارت لی جانے ہاں پتہ نہیں خوشبوواں کتھوں ہوندیاں. عزیزان گرامی آپ وہ ہستی رہیں، آپ دی سیرت آپ دا کردار سن پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، گھراں وچ اپنے بچیاں نو دسنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.